اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں بمشکل کھلنے کے قابل ہوئیں تو اجنبی نظروں سے کمرے کو دیکھا، جو صاف ستھرا بنا ہوا تھا اور ساتھ اٹیچ واش روم بھی تھا۔ روشنی مدھم تھی۔ اس کے دیکھنے کے ارتکاز کو بھاری کم مردانہ آواز نے اپنی طرف مبذول کیا۔ مس سہرش، اٹھ گئی آپ؟ تم کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ تم یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ سہرش نے خوف زدہ انداز میں پوچھا۔ صبر رکھو، سب پتا چل جائے گا۔ بشیر؟ جی صاحب جی۔ کھانے کا بندوبست کرو۔ جی ابھی لایا صاحب۔ دیکھو تم جو بھی ہو، میں تمہیں نہیں جانتی، مجھے جانے دو، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ بھول جاؤ سب کو، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں جاؤں گی۔ سہرش مشتعل ہو کر دروازے کی جانب لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، جہانگیر نے اس کے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی جانب کیا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ کیا کہا ہے میں نے؟ گرجدار آواز سے سہرش سہم گئی۔ وہ مجھے جانے دو۔ سہرش کے ہاتھ میں جہانگیر کی انگلیاں کھپ گئی تھیں۔ تکلیف اور ڈر سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ہانوز اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ صاحب جی، یہ ناشتہ رکھ دو اور جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے جانا۔ سہرش نے سنا تو زور لگا کر اپنا بازو اس کے شکنجے سے چھڑایا اور دوڑ کر اس سے 2 فٹ دور ہوئی۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ سہرش کو لگا جیسے کہیں غلط ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہے تھے۔ فی الحال تو ابھی تم کھانا کھاؤ اور اس چھوٹے سے ذہن پر زور مت ڈالو۔ انگلی اس کے سر پر رکھی۔ لے جاؤ اپنا کھانا، یہ حرام کا کھانا اپنے پاس رکھو۔ میں نہیں کھاؤں گی، سہرش نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ جو باہر جا رہا تھا، اپنے قدم وہیں روک لیے اور پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ کیا کہا؟ حرام کا کھانا؟ تمہارے باپ کی طرح نہیں ہوں، آئی سمجھ؟ اور اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو چپ چاپ کھانا کھاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں نکاح ہے ہمارا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ کیا نکاح؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کسی بھی حالت میں نکاح نہیں کروں گی۔ میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ کھانا ویسے کا ویسے رکھا تھا۔ اسے تو اپنی عزت کی اور اپنے گھر والوں کی پرواہ تھی، بھوک کی کسے پرواہ تھی؟ تھوڑی ہی دیر میں ایک ملازمہ اس کا نکاح کا جوڑا اور زیورات لیے اندر کمرے میں آئی۔ بی بی جی، یہ پہن لیں، صاحب جی نے بھیجے ہیں۔ سہرش نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا، جیسے اس کا ہی سارا قصور ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بتا دو اپنے صاحب جی کو، میں مر جاؤں گی لیکن ان سے نکاح نہیں کروں گی۔ حلق کے بل چیخنے سے اس کے گلے میں خراش پڑ گئی تھی۔ ملازمہ نے برائڈل کا سامان بیڈ پر رکھا اور چلے گئی۔ اس کو گئے ہوئے 2 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے تھے اور جہانگیر تنفن کرتا ہوا آیا۔ کیا بکواس کر کے گیا تھا میں؟ ایک دفعہ کی بات کیوں نہیں سنتی ہو تم؟ میں تمہارے کسی حکم کی پابند نہیں ہوں۔ میں کوئی ان پڑھ یا جاہل گنوار 19ویں صدی کی لڑکی نہیں ہوں جو تم سے ڈر جاؤں گی۔ اس کو پانی پیے بھی پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اس نے زور سے بولنا چاہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، نہیں کرنا نکاح تو نہ سہی، لیکن رہنا تو تمہیں یہیں ہے، بغیر کسی رشتے کے ہی سہی۔ سہرش کو اس سے اس قدر ذلالت کی امید نہیں تھی۔ وہ بے دم کی ہو کر جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی، جیسے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ جہانگیر اس پر ایک نظر ڈال کر چلا گیا۔ مرے ہوئے قدموں سے وہ بیڈ کی طرف آئی اور بھاری لباس اٹھا کر واش روم میں چلے گئی۔ جو بھی تھا، اسے اپنی عزت نفس جان سے زیادہ عزیز تھی۔ جہانگیر نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا
وہ واش روم سے نکلی تو بوٹیشن اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں آ کر بیٹھ گئی اور بوٹیشن میک اپ کرنے لگی۔ تو تم نفس کے غلام نکلے، میں بھی تمہیں بتاؤں گی تم کیسے اپنی ہوس پوری کرو گے۔ سوگوار حسن پر میک اپ، اس پر عروسی قیمتی جوڑا جو دیکھنے میں ہی لاکھوں کا لگ رہا تھا، اس پر نازک سا قیمتی زیور اس پر سج کر اور جگمگ کر رہا تھا۔ سامان سے ہی جہانگیر کی حیثیت کا اندازہ ہو رہا تھا، لیکن اسے ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جب دل ہی نہ ہو تو لاکھوں کا ہو یا کروڑوں کا ہو، سب بے معنی لگتا ہے۔ اسے اپنے گھر جانے کی لگی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد جب سب کمرے سے چلے گئے تو وہ جلدی سے واش روم کی جانب گئی۔ وہ جہانگیر کے سارے ارادوں پر پانی پھیرنے کا طے کر چکی تھی۔ جہانگیر جب کمرے میں آیا تو سیرش اپنے پرانے حلیے میں نظر آئی، البتہ چہرے پر پانی کے قطرے ابھی بھی موجود تھے۔ جہانگیر کو اندازہ تھا کچھ ایسا ہی ہوگا۔ ہاں تو مسز جہانگیر کیسا لگ رہا ہے؟ سیرش نے اس کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور اس کی طرف سے رخ پھیر گئی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتر گئی۔ جہانگیر کو اس کی اس حرکت پر اپنی توہین کا احساس ہوا۔ ابھی وہ جوابی کارروائی ہی کرنے لگا تھا کہ اس کا موبائل تھڑ تھڑ۔ اس نے موبائل کو کان سے لگایا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یقیناً کوئی سیریس بات تھی۔ مجھے ابھی جانا ہے لیکن تم فکر نہ کرو، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جس موقع کی تلاش میں تھی وہ موقع مل گیا تھا۔ جہانگیر کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ باہر سے بھی کوئی بولنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ رات کا آدھا پہر ہو رہا تھا، سب سو رہے تھے۔ اس نے سوچا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، گھر جا کر وہ جہانگیر پر زبردستی نکاح کا کیس کر دے گی۔ وہ اٹھی اور دوپٹہ ٹھیک کر کے اپنے گرد اوڑھا اور کھڑکی کھولی۔ ہوا کا جھونکا اسے چھو کے گزرا۔ اس نے گہرائی دیکھنا چاہی لیکن گپ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر کودی اور دلخراش چیخ نے پرسکون ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ بی بی جی یہ کیا کر لیا آپ نے؟ صاحب جی ہمیں چھوڑیں گے نہیں؟ ملازمہ اس کی چیخیں سن کر دوڑ کر گھر کے پچھلے حصے میں گئی جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ سیرش روئے جا رہی تھی، درد ہی اتنا ہو رہا تھا اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جہانگیر بھی پہنچ گیا تھا اور اب سارے ملازم اس کے عتاب کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اب اس کا رخ سیرش کی طرف تھا جو اپنا پاؤں پکڑے روئے جا رہی تھی۔ لب بوجھ کر اس نے ملازمہ کو ڈاکٹر کو لانے کا کہا اور خود جھک کر سیرش کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے میں بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں چھلانگ لگانے کی؟ اب رو بیٹھ کر۔ سیرش کو اس کی باتوں سے اشتعال آ گیا اور پھٹ پڑی۔ تم ہو اس سب کے ذمہ دار، تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ میرے اور مجھے اس طرح بھاگنے پر بھی تم نے ہی مجبور کیا ہے۔ تم ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ملازم ڈاکٹر کو لے کر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دوائی دی اور 1 ہفتہ آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے پاؤں کی ہڈی متاثر ہوئی تھی۔ جہانگیر کمرے میں ہی سو گیا تھا۔ رات اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور سیرش دوائی کے زیر اثر غنودگی میں چلے گئی تھی۔ دوسرے دن اسے بی جان نے گھر آنے کا کہا مگر وہ سیرش کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ دشمنی تو اس کے باپ سے تھی، سیرش کو تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ جہانگیر کی اپنی سوچ تھی۔ تم تیاری کر لو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ ابھی ملازمہ کی مدد سے فریش ہو کر بیٹھی تھی۔ سیرش نے اسے گور کر دیکھا۔ اس نے اس کی گوری کو نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ ہم ملک حویلی جائیں گے، وہاں بی جان یعنی میری ماں رہتی ہیں، اب تم وہیں رہو گی۔ کیا فرق پڑتا ہے مجھے، ایک قید سے دوسرے قید میں لے جا رہے ہو، مجھے تمہاری بی جان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نہایت بد لحاظی سے جواب دیا۔ اپنی بکواس بند کرو،
میں اس لہجے کا عادی نہیں ہوں۔ تم بھولو مت کہ تم ابھی بھی میری دسترس میں ہو۔ آئندہ جب مجھ سے بات کرو تو تمیز کے دائرے میں رہ کر کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آواز میں شیر کی سی دھاڑ تھی جو اسے سہ گئی۔ اس نے ملازمہ سے چادر منگوائی اور ملازمہ سے کہہ کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ سیرش خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سیرش کے قریب اگر اس کو چادر اڑائی اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر گاڑی کے قریب آیا اور فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ وہ جو ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کے اتنے قریب ہونے پر آنکھیں زور سے میچ لیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ جہانگیر اسے اب وہاں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اسے سکندر ہاؤس لے جانے کا ارادہ کیا۔ یوں وہ بار بار اتنی دور نہیں آ سکتا تھا۔ سیرش اپنے حواس بحال کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں خود ڈرائیو کروں گا، جاؤ تم۔ جی صاحب جی۔ گاڑی روڈ پر لاتے ہی اس نے سیرش کی جانب دیکھا جو باہر کے نظارے دیکھنے میں مگن تھی۔ تمہارا پاؤں کیسا ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں۔ پہلے والا رعب اور دبدبا ہی تھا کہ اس نے بغیر چوں چراں جواب دیا۔ مجھے گھر لے جائیں، میرے امی ابو سے مل کر میں واپس آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سیرش نے نہ جانے کس جذبہ کے تحت اس سے التجا کی تھی۔ اس نے کرنٹ کھا کر سیرش کو دیکھا جس کے چہرے پر محم سی امید تھی۔ اس نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا لیں اور اپنے لبوں کو باہم بونچھ لیا، اور سیرش نے نا امیدی سے گردن سیٹ کی پشت سے لگا لی۔ بند آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جہانگیر کوئی تلخ جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ آدھے گھنٹے کے ڈرائیور کے بعد اس نے ملک حویلی میں گاڑی روکی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ پرندے تھک ہار کر اپنے اپنے آشیانوں میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود گاڑی سے نکل کر سیرش کی طرف آیا۔ سیرش اس کا ارادہ سمجھ کر جلدی سے خود نکلنے کی کوشش کی، لیکن درد اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ ابھی اس سے کہہ کر وہ کسی ملازمہ کو بلواتی۔ اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ ملازم سارے اپنے کوارٹر میں گوشہ نشین تھے۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ حویلی اندر سے محل نما بنی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے سیرش کو اپنے بیڈ پر لٹایا اور خود وہیں رکھے صوفے پر آ کر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ جہانگیر کے کمرے میں ہر چیز مہنگی اور قیمتی لگ رہی تھی۔ نفیس پردے، قالین، ہر شے اپنی بیش و قیمت کا عندیہ دے رہی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ جہانگیر نے اس سے پوچھا۔ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ سیرش نے چونک کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو، فریش ہو جاؤ، آؤ میں تمہیں واش روم تک چھوڑ آؤں۔ جہانگیر اسے سہارا دے کر واش روم تک لے گیا۔ سیرش کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے کچھ پوچھتی تو وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ میری امی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہوگا۔ میں آج ہی دو ٹوک بات کروں گی۔ وہ اٹل فیصلہ کر کے پرسکون ہو گئی تھی۔ جہانگیر کو کمرے سے گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ کھانے کا اس نے منع تو کر دیا تھا، لیکن اب بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن پاؤں پر زور پڑتے ہی درد ہونے لگا تھا۔ بھوک بھی زوروں پر تھی۔ درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سیرش نے بے بسی سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اپنے گھر میں تو اس کو کبھی اتنی دیر بھوکا نہیں رہنا پڑا۔ جہانگیر روم میں آیا تو سیرش کو بیڈ سے نیچے کارپیٹ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا روتا ہوا دیکھا تو شاپنگ بیگ سائڈ پر رکھ کر بھاگ کر اس کے قریب آیا اور اسے آرام سے بیڈ پر بٹھایا۔ تمہیں منع کر کے گیا تھا نا کہ ہلنا نہیں۔ جہانگیر کی آواز میں سختی تھی۔ اسے اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دیر میں کیوں آیا۔ سیرش نے اب باقاعدہ زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو لب بونچھ لیے۔ پھر اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ سے
गिलास में पानी भरा और सैरिश को दिया। अब बताओ क्यों रो रही हो? जंगीर ने अब के लहजा नॉर्मल कर लिया था। मुझे भूख लगी है, मैं किचन में जाना चाहती थी। दर्द की वजह से आगे ना बढ़ सकी और गिर गई। सैरिश के चेहरे से भी आया थी। क्यों से इसका जिस्म लर्ज रहा था। जंगीर को नदामत ने आ घेरा और किचन में आकर खुद खाना गर्म करके इसे दिया और ख़ुद भी साथ खाने लगा। भूख तो इसे भी बहुत लगी हुई थी। सैरिश ने हचकिचाते हुए खाया था खाना, जबकि जंगीर ने अपना ध्यान खाने पर लगाया हुआ था। खाने के बाद जंगीर ने इसे दवा दी और ख़ुद दूसरे रूम में जाकर सो गया। काफ़ी सारे दिन यूं ही गुजर गए। सैरिश का दर्द अब ख़त्म हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी। जब से आई थी वो अपने कमरे में मुकीम थी। मुलाजमा इसको 3 टाइम का खाना कमरे में ही दे जाती थी। जंगीर इस दिन के बाद से कमरे में नहीं आया था। जल्दी जल्दी इसने अपने वाल बनाए कपड़ों के शिकनों को हाथों से दुरुस्त किया। जब से वो सिकंदर प्लेस लाई गई थी, एक ही सूट में मलबूस थी। जंगीर तो इस दिन के बाद से आया ही नहीं था कमरे में, इसलिए न चारा इसी सूट में गुजारा करना पड़ा। वो एक दिन के बाद किसी सूट को दोबारा नहीं पहनती थी। आज ये काम भी इसे करना पड़ गया। मजबूरी थी, अजीब शोभा है, वो काम भी करने पड़ते हैं जिनसे दूर दूर तक वास्ता ना रहा हो। सूट का हमरंग दुपट्टा सर पर अच्छी तरह जमा कर कमरे से बाहर निकल कर टीवी लाउंज में आई। मुलाजमा इसे देखकर जल्दी से इसके पास आई। बीबी जी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, आप क्यों आ गई? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इस घर में कौन कौन रहता है? सैरिश ने सोचा इससे पूछ ले। हिटलर साहब तो नाक पर मक्खी ना बैठने दे। इसने नफरत से सोचते हुए सर झटका। बीजान और साहब जी ही रहते हैं। अकलौती बहन की शादी हो गई तो वो चले गई। सैरिश ने हनकारा भरा। ठीक है, तुम मुझे बीजान के पास ले चलो। जी अच्छा, मुलाजमा ने ताबेदारी से कहा। लाउंज अबूर करके वो एक रूम की तरफ बढ़ी। मुलाजमा ने दरवाज़ा नॉक करके खोला और अंदर चले गई। सैरिश भी इसकी तकलीद में चल रही थी। बीजान ये आपसे मिलना चाहती हैं, मुलाजमा ने बीजान को बताया। बीजान ने सर के इशारे से इसकी बात का जवाब दिया तो मुलाजमा कमरे से निकल गई, जबकि सैरिश वहीं खड़ी रही। बीजान चिकन के सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, हाथ में तस्बीह लिए बेड पर बैठी हुई परवकार लग रही थी। बीजान ने तस्बीह ख़त्म करके आंखों से लगाई और साइड टेबल पर रख कर इसे देखा। आओ बेटी, यहाँ आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? बीजान ने इसे अपने मखसूस धीमे अंदाज में इसे बुलाया। सैरिश धीमे कदमों से चलती हुई आई और बेड पर बैठ गई और सर झुकाकर सलाम किया। खुश रहो, आबाद रहो। बीजान इसके इस अंदाज पर निहाल हो गई थी। मुझे बताया था जंगीर ने कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सैरिश को इनकी बात सुनकर करंट लगा। क्या इस शख्स ने बता दिया? क्या? चलो अच्छा है, मुझे नहीं बताना पड़ा। अब ये मुझे मेरे घर जाने देंगी। अभी वो वापस जाने के लिए इनसे कहती कि बीजान की अगली बात पर इसे लगा जैसे ये महल इस पर आ गिरा हो। बहुत जालिम माँ बाप है तुम्हारे। क्या कोई अपनी औलाद के साथ भी ऐसा कर सकता है? जी, सैरिश ने नासमझी से इन्हें देखा। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है जंगीर ने। अब ये तुम्हारा ही घर है और मुझे खुशी है कि मेरे होनहार बच्चे ने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुमसे निकाह किया। अभी सैरिश इनकी बात पर तरदीद करती कि मुलाजमा आ गई। आइए बीजान, मैं आपको वज़ू करवा दूँ, नमाज का टाइम हो गया। सैरिश गायब दिमागी से कमरे से बाहर निकली और टेरेस पर आ गई। ये क्या कह रही थी बीजान? क्या बताया इस शख्स ने मेरे बारे में? अपने करतूतों का पर्दा रखने के लिए मेरे वालिदैन को बुरा कर दिया। सैरिश का दिमाग माउफ हो गया था। सोचते सोचते इसका दिल तो चाह रहा था कि अभी जंगीर इसके सामने हो और वो इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। थोड़ी देर बाद मदगाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वॉचमैन ने गेट खोला तो करोला अंदर आई और पोर्च में आकर खड़ी हो गई।
جہانگیر گاڑی سے نکل کر لاؤنج میں آیا تو سیرش کو اپنے سامنے پایا۔ غضبناک تیوروں سے اسے گور رہی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے بی؟ جہانگیر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے روم میں لایا جہاں وہ قیام پذیر تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا آپ چھڑایا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر زور سے دھکیلا۔ ہاتھ مت لگانا آئندہ مجھے، سمجھ آئی تمہیں؟ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ جہانگیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اسے ہوا کیا ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو زور زور سے؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ نہیں ہے تمیز، جیسے تم خود ہو اسی طرح تم سے بات کر رہی ہوں۔ گھٹیا انسان، اپنی لینگویج درست کرو۔ تمہیں بتایا ہے نا میں اس لہجے کا عادی نہیں ہوں۔ جہانگیر کو بھی غصہ آ گیا تھا جب ہی گور کر اسے دیکھا۔ میں بھی تمہاری پابند نہیں ہوں کہ جو تم کہو وہی میں کروں۔ خود اپنا گناہ چھپانے کے لیے میرے والدین پر الزام لگا دیا۔ اس کی بات سن کر وہ طیش میں آ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ کیا گناہ کیا ہے بولو؟ جہانگیر نے دھاڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک پل کو تو وہ بھی کانپ گئی تھی لیکن جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، مجھے اغوا کر کے یہاں لائے اور اوپر سے کہہ رہے ہو کیا گناہ کیا ہے؟ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ابھی تم نے میرا گھٹیا پن دیکھا ہی کب ہے بولو؟ تو ابھی دکھا دوں، جہانگیر نے سرد لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سیرش کا سر چکرا گیا اس کی ہٹ درمی دیکھ کر۔ اپنی لمٹ میں رہو، تم میری سوچ سے بھی زیادہ گرے ہوئے نکلے ہو۔ جہانگیر پتہ نہیں کیوں اس کی بدتمیزی برداشت کر رہا تھا۔ کس کی جرأت نہیں ہوتی تھی اس سے اونچی آواز میں بات کرنے کی، لیکن اس بار وہ خاموش تھا۔ اس کا جواب بھی خود جہانگیر کے پاس نہیں تھا۔ جہانگیر کی خاموشی نے سیرش کی ہمت بڑھائی۔ اپنی بی جان کو بتاؤ کہ تم کتنے ہونہار اور عزتوں کے رکھوالے ہو، ورنہ میں خود تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ سیرش تو آج جان لینے یا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اتنے دنوں سے جو لاوا اس کے سینے میں پک رہا تھا آج پھٹ پڑا۔ اچھا کیا میری اصلیت ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، جہانگیر نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ اپنے گریبان میں جھانکو گے تو پتہ چلے گا۔ جتنے معصوم نظر آتے ہو نا اتنے ہی اندر سے مکار ہو تم۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اتنے جہانگیر کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا کر نیچے گری۔ گرنے کی وجہ سے بال کھل کر منہ کو چھپا گئے تھے۔ اگر مجھے ہوس ہی پوری کرنی ہوتی تو تم سے نکاح نہ کرتا۔ بولو کب تمہارے قریب آیا ہوں؟ تم اپنے باپ کا بویا ہوا کاٹ رہی ہو۔ اب ساری زندگی اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ وہ یہ کہہ کے دروازے کو ٹھوکر مارتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ سیرش کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، کہانی پوری چھل گئی تھی۔ سرزمین سے لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جس کو کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ مارا ہو وہ اس کے پڑنے والے ضرب برداشت نہ کر سکی۔ واچ مین نے گیٹ کھولا تو پجارو بر رفتاری سے پورچ میں داخل ہوئی۔ یاسر خان زادہ پجارو سے نکلے اور خان زادہ ہاؤس میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک ملازم آگے بڑھ کر ان کا بریف کیس اور کوٹ تھام، جبکہ دوسرے ملازم نے پانی کا گلاس آگے کیا۔ مخملی کارپیٹ پر جوتوں سمیت لاؤنج میں داخل ہوئے۔ پیاری سی منمونی صاف رنگت، چمکتی ہوئی آنکھیں، کٹے ہوئے بال ماتھے پہ آئے ہوئے تھے جنہیں وہ بار بار ہٹا رہی تھی۔ مکھرتی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر حرکت کر رہی تھیں۔ نازک سراپا بلا شبہ پری کی ماند لگتی تھی، ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے۔ سیرش صوفے پہ بیٹھی ہوئی انہماک سے گیم میں مصروف تھی۔ سحر مائی چائلڈ، ہاؤ آر یو؟ اوہ ڈیڈ واٹ پلیزنٹ سرپرائز۔ سیرش نے یاسر خان زادہ کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا اور چہکتی ہوئی ان کے گلے لگی۔
ڈیڈ آپ کو میں نے کتنا مس کیا، اتنے لمبے ٹور پر گئے ہوئے تھے آپ۔ سحرش نے لاڈ سے شکوہ کیا۔ اوہ میرا بیٹا، کل کا پورا دن آپ کا۔ کل ہم شاپنگ پر جائیں گے، گھومیں گے اور ڈنر بھی۔ اوہ ڈیڈ آپ بہت اچھے ہیں۔ چلو میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ یاسر سحرش کا گال تھپ تھپا کر کمرے میں چلے گئے اور وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر بزی ہو گئی۔ خانزادہ ہاؤس کی بنیاد برسوں پہلے عبدالرحمن صاحب نے پنجاب کے گاؤں میں رکھی تھی۔ شادی کر کے وہ وہاں آباد ہو گئے تھے۔ گاؤں کو آباد کرنے کے لیے وہاں اسکول، ہسپتال بنائے، یوں گاؤں کا پوش علاقہ آباد ہوا۔ وہاں کے سردار بھی لوگوں نے ان کی کارکردگی، نیکی اور نرم مزاجی کو دیکھ کر منتخب کیا تھا۔ منتوں مرادوں سے یاسر دنیا میں آئے تھے۔ چونکہ اکلوتے تھے اس لیے عبدالرحمن کے بعد انہیں ہی گردِ نشین ہونا تھا، اس لیے ان کی تربیت نوابوں جیسی ہوئی تھی۔ عیش و عشرت میں پلنے والے یاسر ضدی اور مغرور ہو گئے تھے۔ بچپن میں ہی عبدالرحمن صاحب نے اپنی بھانجی عالیہ سے یاسر کی نسبت طے کر دی تھی۔ عبدالرحمن کی وفات کے بعد یاسر خانزادہ پنچایت کے مشترکہ فیصلے سے گدی نشین بنے۔ منشی عالم، یہ لڑکی کون ہے؟ خان صاحب، یہ اپنے ملک نواز کی پوتی ہے، رب نواز اس کا بھائی ہے۔ منشی عالم یاسر کا مشیر تھا، ہر وقت اس کے سائے کی طرح ساتھ رہتا تھا۔ منشی عالم، تم ایسا کرو، حویلی کا چکر لگا آؤ، میں یہیں ہوں۔ جی خان صاحب، جو حکم۔ یاسر خانزادہ کی لڑکی کو دیکھ کر نیت خراب ہو گئی تھی۔ تھا بھی وہ آوارہ طبیعت کا مالک۔ وہ میانی چال چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اے لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ تم کون ہو؟ ہم تم کو اپنا نام کیوں بتائیں؟ میں کون ہوں یہ چھوڑو، بس اتنا جان لو کہ تم ہمارے من کو بھا گئی ہو۔ یاسر نے مکرو ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ نگین نے گھبرا کر اپنی چندرے سے چھپے ہوئے منہ کو اور چھپایا، اب صرف اس کی بری آنکھیں ہی دکھ رہی تھی۔ عورت کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ مرد کی نیت کو پہچان لیتی ہے، جبکہ یاسر کے سامنے عقل و شعور رکھنے والی پڑھی لکھی اور بالغ لڑکی کھڑی تھی، تو وہ اس کی نیت کے کھوٹ کو کیسے نہ پہچانتی؟ ہم اجنبی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھی تھی کہ یاسر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ جو آگے قدم بڑھا چکی تھی، یاسر کے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچنے سے لڑکھڑا کر اس کے سینے سے لگی چندری سر سے پھسل گئی تھی۔ یاسر کی تو آنکھیں اسے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ چاند سا مکھڑا، گلابی ہونٹ، بلند شبہ، وہ نہایت حسین تھی۔ ماہویت کو نگین کے پڑنے والے تھپڑ نے توڑا تھا۔ ہم تم جیسے آوارہ مزاج لڑکوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتے، آئندہ کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑو تو یہ تھپڑ ضرور یاد کر لینا۔ نگین کی اس حرکت نے یاسر کو مشتعل کر دیا تھا۔ وہ تو شکر تھا دوپہر کا ٹائم تھا، سب کسان آرام کی غرض سے اپنی اپنی جھونپڑیوں میں تھے۔ اس کا ارادہ اس لڑکی کو گھسیٹ کر ڈیرے پر لے جانے کا تھا کہ نسوانی آواز پر نگین پلٹ کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ شاید نگین کی ملازمہ تھی۔ وہ تھپڑ کی تپش ابھی بھی اپنے گال پر محسوس کر رہا تھا۔ نفرت کی ایک لہر اس کے رگوں میں سرایت کر گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا ڈیرے کی طرف نکل آیا، جہاں اس کی عیاشی کا سامان موجود تھا۔ اس نے شراب کی بوتل منہ سے لگائی اور آدھی سے زیادہ اپنے اندر اتاری۔ منشی، منشی! اس کی آواز سن کر ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا جو اس کے ڈیرے پر ہر وقت رہتا تھا۔ تو منشی ہے جو آیا ہے؟ یاسر نے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ صاحب جی، وہ تو حویلی گیا ہے۔ تو بلاؤ اس کو، ورنہ میں تم سب کو زمین میں گاڑ دوں گا۔ جی صاحب جی، ابھی بلاتا ہوں۔ ملازم گھبرا کر جلدی جلدی بولتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ اتنی دیر میں اس نے پوری بوتل چڑھائی تھی۔ 15 منٹ میں منشی عالم ڈیرے پر موجود تھا۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ یاسر نے دھاڑا کر شراب کی خالی بوتل دیوار پر ماری۔ صاحب جی، آپ نے ہی تو بھیجا تھا۔ زبان چلاتا ہے بے غیرت! آدھے گھنٹے میں وہ لڑکی یہاں ہونی چاہیے، ورنہ تجھے سمیت تیرے بیوی بچوں کو بھی اوپر بھیج دوں گا۔ کون سی لڑکی صاحب؟
وہی بری آنکھوں والی لڑکی جو آج پگڈنڈی پر دیکھی تھی۔ نگین صاحب جی؟ ہاں ہاں نگین، پر صاحب جی وہ ایسی ویسی نہیں ہے، اس کے باپ کو تو آپ جانتے ہیں، تجھ سے جتنا کہا ہے وہ کر، دفع ہو جا یہاں سے۔ منشی سر جھکائے ڈیرے سے نکل کر سیدھا اپنے گھر آیا اور زور زور سے لکڑی کے دروازے کو پیٹا۔ ارے کون ہے؟ صبر کر، آ رہی ہوں۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے تجھے؟ کیا دروازہ توڑے گا؟ سعیدن نے منشی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو ایسا کر، جلدی سے ملک نواز کی حویلی جا۔ پر میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سارے کام نپٹا کر آئی ہوں وہاں سے، تو زیادہ بڑبڑ نہ کر، جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ منشی نے غصے سے کہا۔ پر میں وہاں جا کر کیا کروں؟ سعیدن نے الجھ کر منشی کو دیکھا۔ تو وہاں جا اور چپ چاپ نگین بی بی کو یہاں لا۔ کیا پگلا گیا ہے تو؟ وہ بھلا میرے ساتھ کیوں آئے گی؟ پی رکھی ہے کیا تو نے؟ ایک جامپڑ لگاؤں گا، جو کہہ رہا ہوں وہ کر، ورنہ تیرے ماں باپ کے